کیا نتیجہ اخذ کیا آپ نے اس سے کہ آگے جا کے طالبان کے ساتھ امریکی رویہ کیا ہوگا اور پاکستان سے کیا ہوگا؟ دیکھیے، میرا اپنا اندازہ ہے کہ طالبان سے یہ اپنا کوئی معاملات ٹھیک نہیں کرنے لگے. طالبان کی گورنمنٹ کسی نہ کسی بہانے یہ اس کو ریکگنائز نہیں کریں گے، اور اس کے کئی ریزنز ہیں، اور یہ کوشش کریں گے کہ انہی ملکوں کو جو پیریفری کنٹریز ہیں جو کہ ان کو اپنے لیے قائل کر کے رکھیں کہ یہ بھی ریکگنائز نہ کریں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ اندر سے افغانستان کو ڈیسٹیبلائز کریں گے. 20 سال وہاں پہ رہے ہیں، ان کی پراکسیز موجود ہیں، ان کے لوگ موجود ہیں وہاں پہ. عام معافی دینے کی وجہ سے کوئی وہاں سے بھاگ نہیں گیا، اور جو چلے گئے ہیں وہ دوبارہ آ سکتے ہیں، کوئی اس میں مسئلہ نہیں. تو یہ ان کا دین ایمان کوئی نہیں. سو نیچرلی یہ کریں گے وہاں پہ کہ اس کو ڈیسٹیبلائز رکھیں تاکہ چائنا، رشیا، سی پیک یہ چیزیں فلرش نہ کر سکیں یہاں پہ. ٹھیک. مصطفیٰ نواز کوکر صاحب، ایک تو یہ ہے کہ جو جن صاحب نے نقشہ پیش کیا خود، یا اس سے جو نتیجہ اخذ کیا، وہ تو پاکستان کے لیے بڑا چیلنجنگ صورتحال ہے. یا خود امریکی جنرلز کے جو خیالات ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی القاعدہ بھی اسی طرح ہے، طالبان بھی ٹرسٹڈ پارٹنرز نہیں ہیں. پھر یہ کہ ہمارا کاؤنٹر ٹیررزم جو سی ٹی آپریشن مستقبل میں بھی جاری رہے گا. لیکن ہمارے ملک میں ایک جشن کی سی کیفیت پھر کیوں ہے؟ دیکھیے، میرا تو یہ خیال ہے کہ جو جشن کی جو کیفیت ہے ہمارے ملک میں، جس کا برملا اظہار بہت سے لوگوں نے کیا، ایون ہمارے وزیر اعظم اس میں شامل رہے، سر فہرست رہے. اور جس دن کابل کا فال ہوا تو ان کی جو سٹیٹمنٹ تھی کہ طالبان نے غلامی کی جو زنجیریں ہیں وہ اتار پھینکی ہیں، شیکلز آف سلیوری وہ لفظ انہوں نے استعمال کیا. تو اور اس کا ان ساری سٹیٹمنٹس کا، اور جس طرح جو یہاں پر جوش و خروش کے ساتھ ایک بڑا جشن کی کیفیت رہی، اس کا بین الاقوامی طور پر اچھا تاثر نہیں گیا. اس تمام کیفیت نے پاکستان کے خلاف ایک جو محاذ، ایک جو سوچ آلریڈی وہاں پر موجود تھی کہ جس میں پاکستان کو اس ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا تھا افغانستان کے اندر جو بھی ہوا، اس کو تقویت ملی. اور پھر جو سوالات بھی آپ نے دکھائے ان کے اندر کچھ پاکستان کے کانٹیکسٹ میں کچھ تشویشناک چیزیں بھی ہیں. ہمارے نیوکلیئر پروگرام کا بھی ذکر ہوا، اور اس کے جواب میں کہا گیا کہ ہم اس کے اوپر مزید گفتگو، ان کے جنرلز نے کہا کہ ہم مزید گفتگو اس کے اوپر کرنا چاہیں گے آپ کے ساتھ، لیکن کلوز ڈور سیشن میں. پھر اسی طرح ایک اور موقع پہ کچھ اور گفتگو ہوئی. بلکہ یہ 3 جگہ پہ جنرل صاحب آپ بھی نوٹ کر لیں کہ جدھر ہمارے ایجنسی کے کردار کا اور چین کا ذکر آتا ہے تو مختصر جواب دینے کے بجائے وہ ان کو کہتے ہیں کہ کلوز ڈور سیشن میں ہم یہ بات کریں گے. تو کلوز ڈور سیشن ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو جو سوالات کیے گئے ان کے اوپر ان کو تشویش موجود ہے، اور شاید کچھ ایسی انفارمیشن بھی ان کے پاس موجود ہے جو پبلکلی وہ شیئر نہیں کرنا چاہتے. تو یہ پاکستان کے لیے ایک کنسرن ہونی چاہیے. ہم یہ بات بھی غالباً نظر انداز کر بیٹھے کہ ہم جس قوت کو سپورٹ کر رہے ہیں، جن کی افغانستان میں حکومت آنے پر، زبردستی حکومت حاصل کرنے پر، بندوق کے زور پر حاصل کرنے پر ہم بڑی خوشیاں منا رہے ہیں، کہ ان کی ہمارے جو اپنے مفادات ہیں، سب سے پہلے تحریک طالبان پاکستان، کہ جس نے پاکستان کے اندر ہزاروں لوگوں کا خون بہایا، کہ ان کے بارے میں ان کا کیا رویہ ہے. لیکن جنرل صاحب، اس میں آخر میں ایک لحاظ سے ہمارے پرائم منسٹر صاحب تو پہلے کہتے تھے نا کہ وہ مجھ سے اڈے مانگے اور میں نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا. بعد میں ہمیں ذمہ داروں کی طرف سے کہا گیا کہ جی نہ اڈے مانگے تھے انہوں نے، نہ انہوں نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا تھا. یہ بات اس حد تک تو آپ اس سے ایگری کرتے ہیں نا؟ جی وہ کوشچن تھا. ایک انٹرویو کرنے والے نے کوشچن کیا کہ جی وہ اگر آپ سے اڈے مانگیں تو آپ دیں گے؟ تو انہوں نے کہا یہ ایبسولوٹلی ناٹ. لیکن اس میں جو دوسری امپورٹنٹ بات کی، ایک تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا کاؤنٹر ٹیررزم آپریشن جاری رہے گا. بالکل. جو سینیٹر اس سے پوچھتی ہے کہ سینٹرل ایشین اسٹیٹ سے، تو انہوں نے کہا نہیں. لیکن اسے کہتا ہے کہ کیا پاکستانی ایئر سپیس کو ہم استعمال کریں گے، تو وہ یس میں جواب دیتا ہے. تو کیا اس کے بعد بھی ہمارے ایئر سپیس کو وہ افغانستان میں کارروائی کے لیے استعمال کریں گے؟ اور اگر وہ کریں گے اور ہم ایئر سپیس دیں گے تو طالبان ہمارے کیسے دوست رہیں گے؟ دیکھیں، یہ ایک کنسرن ہے اور گورنمنٹ کو اس کے اوپر پہلے سے ہی پالیسی وضع کر لینی چاہیے. میری اپنی سوچ ہے کہ ایئر سپیس نہیں دینی چاہیے. دیکھیں، بڑا سیدھا سا مسئلہ ہے. امریکنز کو بیماری ہے ڈو مور کی. آپ ایک چیز ان کو کر کے دے دیں، وہ اس پہ ان کی تسلی نہیں ہوتی، وہ اس کے بعد آپ کو ایک اور پکڑا دیں گے. آپ کو یاد ہوگا
کہ جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی تو سلالہ پہ اٹیک ہوا تھا، اور اس کے بعد ایک پارلیمنٹ کمیٹی بنی جس نے کہ یونینیمسلی ایک 11 نکات کی پالیسی بنائی. میرا خیال ہے ہمارے رضا صاحب اس کے رضا ربانی صاحب اس کے مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کے چیئرمین تھے، قومی سلامتی کمیٹی تھی. اس میں طے ہوا کہ جناب ان کی سپلائی لائن بند کر دیں. آپ نے بند کر دی، نارتھ سے آتے رہے، بڑا مشکل ہوا. لیکن جنرل صاحب اس وقت امریکہ ہمارا محتاج تھا، اس کی ادھر فوج تھی، اب تو اس کی فوج اس کی ادھر نہیں ہے، تو اب تو محتاج نہیں رہی. بات یہ ہے کہ یہ بھی محتاجی ہے ایئر اسپیس یوز کرنا ان کا ہمیشہ. دیکھیں ابھی یہاں پہ لیکن ہم جو آئی ایم ایف میں اپنی معیشت کو لے گئے ہیں، ایف اے ٹی ایف کا جو ہے وہ مسئلے ہیں، اس کا کیا ہوگا؟ وہ پرابلمز ہیں، لیکن وہ اس کے بغیر بھی رہیں گے. آپ ایئر اسپیس دے دیں، آپ کی یہ پرابلم ختم نہیں ہوگی. امریکہ آپ کو جس شکنجے میں لے کے بیٹھا ہوا ہے وہ اس میں سے نکالنا نہیں ہے. ایف اے ٹی ایف میں جو آپ کے ساتھ ابھی کیا ہے اینڈ پہ کہ آپ 99.9% پورا کر بیٹھے ہیں، آپ کو باہر نہیں نکلنے دیا. تو یہ تو آپ ذہن سے نکال دیں کہ آپ ان کا کوئی کہنا مان لیں گے تو اس کے بعد ایف اے ٹی ایف سے جان چھوٹ جائے گی. نہیں، یہ تو آپ کے اوپر پریشر رکھنا انہوں نے. جی مصطفیٰ، بس ہمارا رسپانس کیا ہونا چاہیے امریکن ڈیمانڈز کے جواب میں؟ دیکھیے، امریکن ڈیمانڈز کے جواب میں ہمارا رسپانس بھارت اور اس بات کی اہمیت سے انکار تو نہیں کیا جا سکتا کہ وہ پارلیمان میں ڈسکس ہونی چاہیے. پارلیمان کو ایک راستہ دکھانا چاہیے. لیکن یہ معاملات پارلیمان میں آتے کب ہیں؟ ابھی آنے چاہیے. ایک آپ کے دور میں آئے تھے، بالکل آئے تھے اور آنے بھی چاہیے، لیکن ہمارے ہاں آتے کیوں نہیں ہیں؟ آتے اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے ہاں جو ہماری جو فورن پالیسی ہے وہ فورن پالیسی فورن آفس کے پاس تو نہیں ہے، لیکن وہ فورن پالیسی میں ڈائریکشن پارلیمان کے پاس تو نہیں ہے. جو میں یہ کہہ رہا ہوں نا، کیا ہمارے پارلیمنٹیرین کیا اس طرح کی بحث کر سکتے ہیں، اس طرح کی تیاری کر سکتے ہیں، اتنے نالجبل ہو سکتے ہیں؟ ادھر تو بالکل کیوں نہیں. آپ اگر ہماری کمیٹی میٹنگز آ کر دیکھیں تو اس کے اندر آپ نے کبھی شاید وٹنس کی ہوں، بہت سی ہماری کمیٹی میٹنگز ایسی ہوتی ہیں جن کے اندر اچھی راہ نکالی جاتی ہے اور اچھے سوالات کیے جاتے ہیں. اس طرح یہ تو بڑا کامن ہے، اس طرح کے سوالات آپ کبھی آ کر دیکھیں ایسے ہوتے ہیں. اور یہ بھی کیا گیا کہ کئی دفعہ جنرلز کو بھی وہاں پر بلایا گیا اور ان سے بھی سوالات کیے گئے. تو گزارش یہ کہ ہم آئیڈیل رول پلے نہیں کر پا رہے، اس کی وجوہات کا بھی آپ کو علم ہے. ہم نے دنیا کے ساتھ کبھی بھی انگیجمنٹ کو ہم نے اس طریقے سے سویلینز کو تو اس کے اندر ہم نے پریفرنس کبھی دی ہی نہیں. ہماری جو انگیجمنٹ تھی ریجن کے اندر اور ریجن سے باہر وہ ایک سیکیورٹی سٹیٹ کے بطور ہے. ہمیں سیکیورٹی سٹیٹ کی مینٹیلٹی جو ہے اس کو شیڈ کرنا ہوگا. ہمیں ایک پروگریسو پاکستان جو ہمارے فاؤنڈنگ فادرز کا جو ویژن تھا ہمیں اس کے اوپر چلنا ہوگا. اور یہ طالبان، یہ ریلیجس فورسز، یہ ساری جو ہیں ان کی جو اونرشپ ہے وہ ختم کرنی ہوگی.